أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تقریم کے لائق بزرگ و قابل سر احترام بھائیوں عزیز دوستوں، جیسا کہ آج کے پروگرام کے تعلق سے اس کی غرض و غائب کے حوالے سے حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی مرتبت بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے. انسان ہمیشہ متلاشی رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے ان رستوں کی جو رستے اسے منظر کی طرف لے جائیں. صاف سا رستہ تلاش کرتا ہے، کڈے نہ ہو، گڑے نہ ہو، ذرا بھی اسے بتا دے کہ اس رستے پہ نہ جانا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، تو انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسے جہاں سے یہ گواہیاں ملتی ہیں کہ یہ رستہ صاف بھی ہے، کشادہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیدھا بھی ہے، سبحان اللہ، اس راستے پہ وہ اطمینان سے چلتا ہے، شوق سے چلتا ہے، بغیر کسی خوف کے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ منزلیں قریب آ رہی ہیں، راستے سمجھتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہم نے زندگی میں دیکھے جو بیچارے جلدی تھک گئے، ان کے وجود پر تھکاوٹ نے نگاہت طاری کر دی، اس لیے کہ جن رستوں پر وہ چلے تھے وہ رستے تھوڑے مشکل تھے، دشوار گزار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے، ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا رستہ نصیب فرمایا. سبحان اللہ. پھر یہ بھی کچھ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ محبوب علیہ السلام تو معصوم ہے، امام الانبیاء ہے، سرور کائنات ہے، حضور علیہ السلام کو جو سرکار نے کیا کر سکتے تھے، عام انسان کے لیے شاید یہ مشکل ہے. وہ رستے جن پہ محبوب علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی وہ شاید ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. حضور کے زمانہ نور میں ہی اللہ نے محبوب کے تربیت یافتہ ہی ایسے لوگ ہمیں عطا فرمائے. فرمایا یہ دیکھو نا، یہ پورے دور میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بنے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکمل ان راہوں پر چل رہے ہیں جن راہوں کا تعین رسول رحمت نے کیا. اور نہ صرف ان راہوں پر وہ چلے بلکہ لوگوں کے لیے انہوں نے مثالیں قائم کر دی کہ اس طرح بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ سالوں اور ایک زمانے تک انسان کسی اور راستے کا مسافر ہو، لیکن جیسے ہی اسے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رستہ ملے تو پھر وہ دوبارہ کبھی پلٹ کے اپنے پچھلے راستے کو دیکھے ہی نہ، پورے طور پر گامزن ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صرف دو علامات جو صحابہ کی بالکل ابتدا میں بیان کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے نا ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار
کافروں پر بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے اپنے قلب کو، اپنے روح کو، اپنے مزاج کو اس طرح کا بنا لیا ہے کہ وہ ہلکا یارا ریشم کی طرح نرم، ریشم کی طرح نرم، وہ ہلکا یارا ریشم کی طرح نرم۔ ہاں، رشوے حق کو باطل ہو تو فولاد ہے وہ بھی۔ سبحان جب اللہ۔ ایسے لڑنا ہو، کفر سے مقابلہ ہو تو فولاد ہے وہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو زندگیاں ہیں، اہل بیت اطہار کا جو اسوہ نور ہے، یہ جاتا ہے حق ہے۔ یہ ایسا کشادہ، ایسا صاف اور واضح رستہ ہے کہ جو اس رستے پہ چل پڑتا ہے تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، اکتاہٹ کبھی نہیں۔ آپ یقین کریں، بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، کر لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا سبحان اللہ۔ اتنی دور نکل رہا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، حضرت بریلوی فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ اللہ۔ ہم نا پوری فلاں دانشور نے کہا تھا، فلاں ادیب نے جملہ لکھا تھا، فلاں آدمی یہ فرما رہے تھے، کیا بات ہے، کیا جملہ ہے، کیا شان ہے۔ بھئی آپ ضرور پڑھیں، حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے لینی چاہیے، پر آپ یقین کریں جو صحابہ اور اہل بیت کے رستوں پہ چلتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں پڑتا۔ ایسی خوبصورت زندگیاں، آسمان ہدایت کے ستارے، یہ لوگ کیا چلے پیچھے۔ اصل میں نا اپنی غلطی کی ماننی چاہیے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے قوم کو کھل کے صحابہ کا ذکر سنایا ہے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ سنایا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنی ملت کو نہیں بتا سکا کہ حضرت خالد بن ولید کا طریقہ کیا تھا، طرز زندگی کیا تھا۔ یہ جو لوگ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بیٹا غربت بڑی آ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ کاش میں نے انہیں مولا علی کی بات سنائی، کاش سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے، دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ سنائے میں آپ سے کہوں کہ مجھے بتائیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کون تھے، تو یہ اعتراض کرنا تو آسان ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب آپ نے کبھی ان کا ذکر چھیڑا ہی نہیں، آپ ان کا تذکرہ کیجیے نا جن کو حضور نے امین امت کہا، تو ہم نے ذکر نہیں چھیڑا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا حلال اور حرام کے سب سے زیادہ مسائل یہ جانتے ہیں، لیکن ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، ان پر کبھی باقاعدہ خطبہ ہوا ہی نہیں۔ حضرت زبیر بن عوام جیسے لوگ جن کو حضور نے فرمایا میرے حواری ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسی ہستیاں، حضرت عمار بن یاسر جیسے حسین لوگ، ہم نے اعتراف کرنا چاہیے نا، ہم نے بتایا ہی نہیں، سنایا ہی نہیں۔ ان لوگوں کا حسن، اس سے کبھی پردہ ہم نے سکھایا کہ کیسے کیسے لوگ تھے۔ یعنی حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے، لوگ ان سے فتویٰ لیتے تھے، ہم نے تذکرہ ہی نہیں چھیڑا کبھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صالح آدمی، نیک آدمی، ایسے ایسے لوگ جن کی فضیلتیں اتنی اعلیٰ ہے شان، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود پتلی ٹانگیں تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھ رہے تھے تو کچھ نوجوانوں نے ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کے دل لگی کی، تو محبوب نے فرمایا تم اس بندے کی قدر نہیں جانتے، یہ تو قیامت میں راز کھلے گا یہ کس شان والا ہے۔ مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابی بن کعب کی شان کیا ہے، وہ کس پائے کے قاری قرآن۔ لیکن چونکہ اعتراف کرتا ہوں ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم زندگیوں سے
اس طرح سے قوم کو آشنا نہیں کیا جو ہماری ذمہ داری تھی۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، زندگی سنوارنے کے لیے، رحمدلی پیدا کرنے کے لیے، مال اور دولت اس کا حقیقی مسئلہ کیا ہے یہ سمجھنے کے، مخلوق خدا کے ساتھ ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور زندگی کو کیسے سمیٹ کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ محتاط انداز میں قدم آگے بڑھانا ہے، یہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت تذکرہ ملے گا آپ کو کتب سیرت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عظیم اور وقار اور مضبوط خلافت سیدنا عمر فاروق نے کی۔ اسلامی حدود کو 24 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، بہت ساری فتوحات ہوئی، لیکن آپ کبھی تاریخ کے ورق الٹ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مضبوط خلافت حضرت عمر نے کر کے دکھائی ہے نا، یہ مضبوط خلافت انہیں دی سیدنا صدیق اکبر نے۔ وہ جو فتنے سر اٹھا رہے تھے ان کا سر وقت پہ کچل دیا، جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھی وہ ساری وقت پر سیدنا ابوبکر صدیق نے ختم کر دی، ایک بہترین نظام خلافت بنا کر جناب عمر کو دیا۔ اب انہوں نے چلانا تھا، انہوں نے بھی کمال کر کے چلایا تھا، کچھ چیزوں میں بڑے ہی رسیلے تھے، سجیلے تھے سیدنا صدیق ہے، بڑے سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے۔ ایک تو لوگوں کا خیال ہے مال کمانا فن ہے، لوگ سائڈ بزنس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کامیاب چل رہا ہے اس سے جا کے گزارش کرتے ہیں کہ یار مجھے بھی شامل کر لیں، پھر دیکھتے ہیں آج کل کون سا کاروبار ٹھیک ہے اس کاروبار میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے پیسے کمانا فن ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ کمانا بھی فن ہے اور خرچ کرنا اس سے بڑا فن ہے۔ یعنی کہاں لگانا ہے، کس ترتیب سے لگانا ہے، بندہ کنجوسی سے بھی بچے اور اسراف بھی نہ ہو، اور وہ مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ بھی فن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے محنت سے کمایا ہے، آپ کے پاس حلال کا ہے، جائز ہے، ایک ایک روپیہ جائز ہے، پھر بھی مالک آپ نے، کیونکہ مالک ہوتے تو حساب تو نہ دینا پڑتا، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، لیکن یہ جو ہمارے پاس ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت میں اللہ یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے تھا، اور یہ بھی پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا، چونکہ ہم مالک حقیقی کمانے، میں نے کہا جائز طریقے سے کمانے کے بعد بھی ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے، اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ کمال طریقے سے کمایا اور اس طرح خرچ کیا کہ خرچ کر کے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا، انہوں نے کمال۔ یہاں علماء تشریف فرما ہے، حضور کی خدمت میں ایک صحابی نے کہا تھا میں سارے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم نے منع کر دیا، فرمایا چوتھا حصہ دے رہے، ہم نہیں چاہتے کہ تو سارا دے اور بعد میں تیرے بچے کسی اور کی طرف دیکھتے رہے۔ سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے منع۔ حضرت ثابت بن قیس نے بھی کہا تو حضور نے منع کیا، حضرت کعب بن مالک نے بھی توبہ قبول ہونے پہ کہا تو حضور نے منع فرمایا، حضرت ابو لبابہ نے توبہ قبول ہونے پہ عرض کی حضور سارا خرچ کرنا ہے۔ چلے ان کا مطالعہ زیادہ ہے، وہ شاید کچھ اور نام پیش کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل مال، ایک موقع پہ حضرت صاحب کے نبی وقاص نے بھی کہا تو فرمایا چوتھا حصہ دو، باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دو، وہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ درست نہیں ہے۔ حضور سارا قبول نہیں فرماتے، منع فرما دیتے، قربان جائیں۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ اس
اس طرح سے سارا لائے ہیں کہ کپڑے بھی اتار کے لے آئے. اللہ یہ سارا ہی لے آئے. باقیوں کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ آپ تو 2.5 حصہ لائیے, 3 حصے گھر میں رکھیے, سارا نہ لائیے, قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ صدیق اکبر ہے, لائے بھی سارا ہے, قبول بھی سارا ہی ہو گیا. اللہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, 1-2 بار نہیں, کئی بار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. سبحان اللہ. کئی ہزار دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے, اور ہجرت کے لیے حضور کے ساتھ جانا ہے. تو ذرا انتظام کرنا دیکھیے. اپنے بیٹے سے کہا کہ سارا دن کفار کی باتوں پر نظر رکھنا, شام میں غار ثور میں آ کے بتانا. یہ انتظامات دیکھیے, یہ ہجرت ہو رہی ہے, یہ بظاہر ایمرجنسی ہے, یہ مشکل حالات ہیں. اس طرح کی مشکلات میں اس طرح کی ایمرجنسی میں اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے. بیٹے سے کہا سارا دن خبر رکھنا, رات کو آ کے غار ثور میں اطلاع دینا. غلام سے کہا کہ سارا دن بکریاں سائڈوں پہ چلانا, شام ہو جائے تو ذرا غار کے قریب لے آنا, حضور کو تازہ دودھ ملنا چاہیے. سبحان اللہ. بیٹی سے کہا کہ بیٹا شام ہو جائے, حاجی نا وہ چلے جاتے ہیں, کئی انتظامات کرتے ہیں, صبح 2-3 پانی کی بوتلیں ساتھ لی, ذرا جلدی جلدی گئے دھوپ نکلنے سے پہلے, اور جب غار ثور سے واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی کرامات بھی سناتے ہیں کہ میں پہنچ گیا اور میں اتنے منٹ میں کیا, اور میں اتنی جلدی. چلے اچھی بات ہے, آپ سنائیے, کوئی حرج نہیں. حالانکہ اب رستے بھی بن گئے ہیں, اور رستے میں 2-4 جگہ سستانے کا بندوبست بھی ہے, کھانے پینے کا انتظام بھی ہے, آپ جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. اس خاتون کا اندازہ کرتے ہیں جو رات کو جاتی تھی, لوگ سو جاتے جاتی تھی, اور اس طرح جاتی تھی کہ رستہ بھی نہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیقہ, سبحان اللہ. والد کا حکم ہے کہ تازہ کھانا معمول کو پہنچانا. یہ بندوبست تھی. کئی ہزار دینار گھر میں موجود تھے جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, وہ سارے ساتھ لے لیے. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, وہ سارے لے لیے. اور والد نابینا ہے, جناب اسماء سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال کے اوپر اس کے بوریاں ڈال دینا, اور اگر والد پوچھے زیادہ پیسے کیوں نہیں لے گئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا, انہیں محسوس ہو کہ رقم یہی ہے. اس دن بھی سارے ساتھ لے گئے. اور اس دن حضور نے فرمایا کہ جہاد کے لیے رقم دو, تو سارے پیش کر دیا, قربان جائیں. محبوب نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے, یہ نہیں پوچھا. حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال کا حسن ذرا ملاحظہ فرمائیے. گھر کیا چھوڑ, آپ نے ناراض نہیں ہونا, اللہ کے راستے میں لوگ دیتے ہیں, لیکن اچھی طرح گن گن کے دیتے ہیں, صحیح طرح گن گن کے دیتے ہیں. ان کے پاس حساب ہوتا ہے, پہلے کتنا دیا تھا, بعد میں. اچھا جب آ رہے تھے کروڑوں مربوں تو تب حساب نہیں کیا, جب اس میں سے 2.5% جانے لگے تو پھر کئی قسم کے حساب ہے. سبحان اللہ. حالانکہ سال کے بعد دینا ہے, اور ضرورت سے زیادہ جو رقم ہے اس پر بھی سال گزرا تو دینا ہے. 2.5% تو کئی قسم کے حساب کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر سارے لے آئے. غریب نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں اس امت کے پہلے صوفی کا نام بھی سیدنا صدیق اکبر. گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو جواب تو یہ تھا نا کہ سارے لے آئے ہو. لیکن حضرت صدیق اکبر صوفی ہے نا, عرض کرنے لگے حضور گھر اللہ چھوڑ آیا ہو, اللہ کا رسول چھوڑ آیا. بھرا ہوا ہے گھر میں, بھرا ہوا گھر چھوڑنا, اس کا رسول موجود ہے, اللہ کا رسول کا نام ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ دیکھیے خرچ کرنا بھی ایک کمال ہے, یعنی آپ خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے. پھر ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا. غریب سیانے نہیں ہوتے, چونکہ عقل مند ہونے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ یہ گردانے اور کملے بھی سیانے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیب میں پیسے ہو وہ باولا بھی ہو نا تو وہ سیانے نہیں ہوتا. اور آپ مالدار آدمی کے پاس کبھی بیٹھ جائے, زیادہ مالدار کے پاس مفتی بھی وہ
لیکچرار بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو بہت ساری نصیحتیں کرتا ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں، اس کی خوبی کیا ہے جو اس کے پاس ہے دیتا ہے۔ وہ تو کئی مالدار تو اللہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں، وہ مشورے دے دے کے پریشان کرتے ہیں، اتنے زیادہ مشورے کہ آپ خود آزمائش میں آ رہے ہیں۔ کہیں سمجھدار نہیں ہوتا، وہ غلطیاں کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، کیونکہ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑا پردہ ہوتے ہیں نا، پیسے بھی دولت بھی، غریب بہت ساری کمزوریاں کمیاں دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آدمی ہے، انہوں نے عرض کیا تو حضور میں اپنے غلام کو کتنا کو معاف کروں ایک دن میں؟ تو محبوب نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کرنا چاہیے ایک دن میں۔ بڑا مشکل کام ہے، 7 دفعہ نہیں معافی دیتے لوگ، 70 دفعہ تو کم از کم کرو۔ حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ مخلوق سے پیار، اللہ کے بندوں سے محبت، یعنی انہیں پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو یہ بڑا عجیب معاملہ تھا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا اور اس طرح سے مہنگے داموں خریدنا اور آزاد کرنا، یہ بڑا انوکھا کام تھا۔ آپ قرآن مجید کا 30واں پارہ پڑھیے، کچھ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابو بکر صدیق پر کوئی احسان لگتا ہے بلال حبشی، ورنہ اتنے بڑے پیسے مفسرین نے لکھا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے غلام کو آزاد کرانا سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے ان پر کوئی احسان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کوئی احسان نہیں، وہ تو آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ بھائی مخلوق سے محبت محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا بھی، اور صرف حضرت بلال حبشی کو نہیں خریدا، کئی غلاموں کو خریدا، والد نے کہا بھی کہ بلال آپ کچھ ایسے لوگوں کو خریدے جو بعد میں آپ کا احسان مانتے ہوئے آپ کے کام بھی آئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں جو کر رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس پر تھوڑی معنویت پیدا کی زندگی میں، معنویت، یعنی 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں 3 دن ہوئے تھے ابھی ان کے وصال کو، تو 2-3 بچیاں چھوٹی چھوٹی روتی ہوئی آئیں اور مجھ سے آن کر کے کہنے لگی کہ آپ خلیفہ بنے ہیں۔ میں نے کہا میری ڈیوٹی لگی ہے، تو کہنے لگی چلیے پھر عصر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ تو عمر فرمانے لگے میں نے ان سے کہا بیٹا آپ کے گھر اس لیے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا نام بھائی کوئی نہیں اور ہم یتیم ہیں، والد بھی انتقال کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں، جناب صدیق اکبر روز آتے تھے اور بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے، سبحان اللہ، کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی۔ 3 دن ہو گئے ان کے وصال کو، میری بہنیں اور میری اماں روتی ہیں، بکریوں کا دودھ کون دے گا؟ پتہ چلا ہے آپ امیر المومنین بنے ہیں تو چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے اور داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے، فرمانے لگے بیٹا مجھے تمہارے گھر کا نہیں پتا، تم آگے آگے چلو میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ ابھی گلیب سے گزر ہی رہے تھے کہ ایک صحابی ملے گا، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں روتے ہوئے؟ تو جناب سیدنا عمر فرمانے لگے یار یہ ابو بکر صدیق میرے لیے راستہ ہی بڑا مشکل کر رہے، کتنا مشکل راستہ بنا دے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی۔ سبحان اللہ، اتنا مشکل راستہ دیکھیے نا کس ترتیب سے مخلوق خدا کا پیار ہے کہ کسی کے گھر جا کر بڑی معروف روایت، پوری خاتون ہے اور گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، اور امیر المومنین جا کے جھاڑو دے رہے ہیں کسی کے گھر۔ اللہ، لوگوں کو آج ملتا ہی نہیں کہ بھلا ہم خدمت کریں تو کہاں سے شروع کریں؟ وہ جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، پانی بھر کے لا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ او بھائیو ان لوگوں سے راستے پوچھو، اپنے لیے اہداف کا تعین کرو، یہ کشادہ راستے دے رہے ہیں، غیر مبہم اور واضح راستے دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح کر کے آنا اللہ راضی ہو جائے گا، یہ راستہ ہے اس کے قرب
اس طرح کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی اور تقوی کا مزاج بنا لیتے ہیں. وہ کبھی کبھی نیکی نہیں کرتے، نیکی ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے اور بڑی سہولت سے اسے نیکی ہوتی ہے. مزاج کے نیک ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ خود ہی طے کر لیتے ہیں نہیں میں دنیا دار ہوں. حضرت میں کیسے آپ کو بتاؤں ہم دنیا دار لوگ ہیں. تو میں نے کہا دین میں تو کوئی دنیا داری نہیں. رزق حلال کمانا تو دین ہے. سچا طاقت تو قیامت کے نبیوں کے ساتھ ہوگا. آپ نے کس کو دنیا بنا لیا ہے؟ ہاں آپ بددیانتی نہ کیجیے کہ دنیا داری ہے، جھوٹ نہ بولیے کہ دنیا داری ہے، دھوکہ نہ دیجیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا داری کے عرف میں آج تک غلط طریقہ اختیار کر کے کسی چیز کا وصول کرنا، یہ تو دنیا داری ہے. لیکن آپ سراپا نیکی بنیے، مزاج نیکی والا، طبیعت نیکی والی. نیکیاں تو ہر روز انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں. دین نے تو ہر وقت خیر کرنے کا کہا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سبقت لے جانے کا کہا ہے. مزاج نیکی کا ہو، طبیعت نیکی کی ہو، ارادہ نیکی کا ہو، اس نے نیت کے ساتھ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ارادہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لوگوں نے بعض نیکیاں بعض چیزیں اپنے حساب سے طے کر لی ہیں، وہ اپنے حساب سے نیکی کرتے رہتے ہیں، اپنی ترتیب کے حساب سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیجیے، اس کام کو کوئی منع نہیں کرتا. اور بعض ایسی لوگوں چیزوں کو بھی لوگ نیکی بناتے ہیں جس کو ترجیح بعد میں ہونا چاہیے تھا، اور ترجیح فرائض کو واجبات کو دینا چاہیے تھے. اپنے حساب سے لوگ نیکیوں کو طے کرتے ہیں، لیکن جن کا مزاج پرہیزگاری والا ہوگا. یعنی حضور نے فرمایا، یہ دیکھیے گا ذرا، فرمایا جنازے میں شرکت کس کس نے کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، میں آپ جنازے میں گیا تھا. بھئی آج مسکین کو کھانا کس کس نے کھلایا؟ یا رسول اللہ یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے عطا کی. حضور نے پوچھا نفلی روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور آپ کے غلام کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا. آپ بات کو سمجھیں. اس کے لیے وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نیک بننا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ لیکن اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھ دیا ہے نیکی کیا ہے. مجھے بتائیے نماز فرض ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ سب کو پتہ ہے فرض ہے. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس کے لیے کیا ماسٹر کی ڈگری ہونا ضروری ہے؟ سب کو پتہ نہیں. حلال حرام کی طبیعت تو تمیز تو انسان کے مزاج میں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کا فلم کا اسکالر ہونا ضروری نہیں. آپ کو پتہ ہے میں جاب کر رہا ہوں، اس میں یہ چیز میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آنکھوں میں پٹی باندھ لینا، جھوٹی تسلیاں دینا، اپنے آپ کو دیتے رہے، گزارا کرتے رہے. ہر آدمی نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل رکھی ہوتی ہے، رکھے. لیکن نیکی کا مزاج انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، وہ نیکی کرے. یا رسول اللہ میں نے نفلی روزہ بھی رکھا ہے، مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، جنازہ بھی پڑھا ہے. پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضور نے فرمایا جنت میں مختلف دروازے ہوں گے، صدقے والے اس دروازے سے گزریں گے جو صدقے والوں کے لیے بنایا گیا ہوگا. جنت میں ایک دروازہ وہ ہوگا جہاں سے روزہ دار گزریں گے، ایک دروازہ وہ ہوگا جہاں سے حاجی گزریں گے، ایک دروازہ وہ ہوگا جہاں سے سخی گزریں گے. تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور کوئی ایسا بھی تو خوش وقت ہوگا جس کو اجازت ہو کہ جس دروازے سے مرضی گزر جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمومی طور پر پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز آئے کہ آ جائیے آ جائیے آ جائیے. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر مجھے امید ہے وہ آپ ہی ہے. ہر دروازے سے آواز آئے آ جائیے آ جائیے، اس دروازے سے آ جائیے، اس دروازے سے آ جائیے. تو بھائی جناب صدیق اکبر کی سیرت سے سیکھیے. مال کے خرچ کرنے کا کمال اپنی زندگی میں پیدا کیا، خرچ کرنے کا فن اپنی زندگی میں. مجھ سے ناراض نہ ہونا، ہمارے یہاں نا والدین پر خرچ کر کے بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کو آج میں نے کرایا تھا. نہیں آپ کے ابا جی تھے، آپ نہیں کرانا تھا. آج سمجھ نہیں بتانے والی بات ہے. ابا جی آپ کے ہیں، کس نے کرانا تھا؟ نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے میرے والد میرا مال مانگتے ہیں. تو شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ وراثت کا مال نہیں تھا، اس کا اپنا کمایا ہوا ہے. ابا جی مانگتے
تو حضور نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ کیا ہم نے کی کا بات کی تو خرچ کرنے کا فن زندگی میں سیکھیے۔ اگر آپ تھوڑا سا خرچ کر کے ماں باپ کو راضی کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، تو اس فن کو سیکھیے، اس پر عمل کیجیے۔ اور دوسرا میرے عزیز، مخلوق کے خدا سے خدمت کیجیے تو اللہ کی رضا کے لیے، بندوں کے شکریہ کا مزاج نہیں۔ بندے میں نے کہا غریب تو شامل ہوتی نہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے اور طرح کے لوگوں کا سیل ہوتا ہے، آپ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری بات یہ حضرت صدیق اکبر سے سیکھنے والی کہ مزاج نیکی کا بنائے، آپ کھدے ہوئے ہو، آپ کی طبیعت ہو، یعنی جو نیکی بھی آپ کو ملے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ نیکیاں اکٹھی کرتے رہو۔ تو صحابہ کی زندگیاں کشادہ رستوں کا پتہ، صاف ستھرے رستوں کا تعین۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کدھر جائیں اور کس طرح چلیں، تو بھائی ادھر آؤ اور اس طرح چلو۔ جو رستہ ان لوگوں کا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ڈرا دے جا، کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اس رستے پہ چلیے۔ صحابہ اور اہل بیت کے طریقوں پر عمل کیجیے، اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے، ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی۔ نہیں سمجھے مسئلے کی؟ ٹیچر آیا نا کلاس میں پڑھانے کے لیے، بات ختم کر دے لگا چاہتے ہیں پاس ہے میں آگے میں نے کہا تو ٹیچر آیا نا، چلے آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ ایئر کی کلاس بیٹھی تھی، تو ٹیچر نے آ کے کہا اردو کی کتابیں نکالیے۔ تو اردو کے ٹیچر آئے تو میرے صاحب ان کے پوچھے ان سے کہ سر آپ پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو آپ ہمیں اردو ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ہم فل کیا ہوگا آپ نے، اور اگر آپ نے ہم فل کیا ہوا تو یہ بتائیے آپ میرٹ میں ہیں کہ سفارش۔ میرا میرا ٹیچر ہاتھ مان کے سوالوں کے جواب دے گا، وہ کہے گا تو نکلنا کلاس سے پہلے۔ اللہ کے بندے یہ مجھ سے پرنسپل سوال کرے، تیرا حق نہیں بنتا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیرا حق نہیں بنتا، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا تو کون ہے؟ تو شاگرد ہے تو کتاب نکال۔ شاگرد کا کام ہے وہ تعلیم لے، ڈگریاں چیک نہ کرے۔ ہم نے صحابہ سے سیکھنا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو ان کا بڑا کرے۔ ہم تو غلام ہیں حضور کی اولاد پاک کے بھی اور اصحاب پاک بھی۔ ہمیں تو کہا گیا ہے صحابہ سے مارے ہیں، اور محبوب کی اولاد یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ غلامی کرنا نبی پاک کی اولاد ہے، بچنا ہے تو غلامی کرنا، کبھی تبصرہ نہ کرنا۔ تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس قسم کی ابحاث میں نہ الجھنا کہ خدا کا خواستہ کسی کمزور جملے کی طرف لے، ان سے سیکھو، بڑا مزہ آئے گا۔ ان کی غلامی کرو تو لے کے ٹھڈے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلو سیدھے کشادہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں غلاموں کا نذرانہ قبول فرما، ان کے رستوں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بارے قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگستوں کے رزق میں وسعت فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، عالم اسلام کی مدد فرما۔ جن دوستوں نے اس بزم حسن کو سجایا، جو تشریف لائے، سب کو برکات عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی